اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم سے بڑی نعمت ہمارے پاس کیا ہوگی؟ قرآن اور صاحب قرآن دونوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہم نے اپنے بزرگوں سے یہ سنا کہ قرآن سمجھے بغیر صاحب قرآن سمجھ میں نہیں آتے، اور صاحب قرآن کو سمجھے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آتا۔ بڑے شکر گزار ہوتے ہیں ہم اپنے معزز علماء کے کہ وہ تشریف لاتے ہیں اور یہ پیام صبح میں جو گفتگو قرآن کریم کی بابت ہوتی ہے، ایک ایک آیت پہ ہم بات کرواتے ہیں اپنے معزز مہمانوں سے، تفصیل کے ساتھ قرآن کریم پر گفتگو ہوتی ہے اور یہ بتاتے ہیں ہمارے ملک کے جید علماء کے قرآن کریم ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے اور ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے، اور قرآن کریم سے ہدایت اور روشنی کس کس انداز میں ہم تک پہنچ رہی ہے۔ خواتین و حضرات، آج ہم اپنے ملک کے ایک ممتاز عالم دین سے جو کہ تشریف فرما ہیں اسلام آباد میں ہمارے ساتھ، ان سے ہم سیکھیں گے سورہ زخرف کی 2 بلکہ 3 آیات کے حوالے سے، 36، 37 اور 38 کے حوالے سے، کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے ان 3 آیات میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص رحمان کے ذکر سے تغافل برتتا ہے، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات ہیں، 99 صفات، اس میں یہاں رحمان صفت کی شکل میں یہاں بیان کر رہا ہے اللہ۔ تو ہم سوال یہ بھی رکھیں گے، تو یہاں رحمان کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ اپنی صفت کا ذکر کر رہا ہے، اور پھر تغافل کی شکل میں اللہ تعالیٰ شیطان مسلط کر رہا ہے۔ اس پہ کیا ربط ہے؟ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ شیطان اس کا رفیق بن جاتا ہے جسے اللہ یاد نہیں رہتا۔ اللہ اکبر۔ یہ شیاطین ایسے لوگوں کو راہ راست پر آنے سے روکتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی جگہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں۔ شیطان کا ایک کام یہ بھی ہے کہ وہ برائی کو خوشنما بنا کر پیش کر دیتا ہے۔ یہ شخص جب ہمارے پاس آئے گا تو اپنے شیطان سے کہے گا، کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا۔ اللہ اکبر۔ تو بدترین ساتھی نکلا۔ خواتین و حضرات، لا تتبعوا خطوات الشیطان، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ شیطان کی اتباع نہ کرو، شیطان کے بنائے ہوئے راستے پر نہ چلو۔ اس سے پہلے کیا اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگو جو ایمان کے دعوے دار ہو، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور فوراً لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے بنائے ہوئے راستے پر نہ چلو۔ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں اس ذیل میں آئیں گی، سوالات رکھیں گے۔ محترم ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب کی خدمت میں سیکھیں گے ان سے۔ خواتین و حضرات، کیا تعارف میں الفاظ ضائع کروں؟ ڈاکٹر صاحب ہمارے ملک کا ایک نمایاں نام ہے، بڑا ممتاز اور محبوب نام، مختلف یونیورسٹیز میں آپ پڑھاتے رہے اور اب بھی پڑھاتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد بھی، الحمدللہ۔ اور جو دل نشیں انداز ہے آپ کا قرآن کریم کو بیان کرنے کا، وہ آپ ہی کا خاصہ۔ ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ زخرف اور آیات 36، 37 اور 38۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين صدق اللہ العظیم۔ جو شخص رحمان کے ذکر سے تغافل برتتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا رفیق بن جاتا ہے۔ یہ شیاطین ایسے لوگوں کو راہ راست پر آنے سے روکتے ہیں اور وہ اپنی جگہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں۔ آخرکار جب یہ شخص ہمارے ہاں پہنچے گا تو اپنے شیطان سے کہے گا کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا، تو بدترین ساتھی نکلا۔ خواتین و حضرات، محترم ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، اس سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل ہم نے یہ سوال رکھا تھا کہ کس پیغمبر نے دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا کر جو میرے سوا کسی اور کے لیے مناسب نہ ہو۔ یہ دعا تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ قرآن کریم میں نماز کے ساتھ سب سے زیادہ ذکر کس کا آیا ہے؟ روزے کا، زکوٰۃ کا یا حج کا؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221345270009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، سورہ زخرف آیت نمبر 36 پر ہم پہلے بات کرواتے ہیں آپ سے۔ اب اللہ فرما رہا ہے کہ جو شخص رحمان کے ذکر سے تغافل برتتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں۔ یہاں پر رحمان کا لفظ خاص طور پر آیا ہے۔ رحمان کا تعلق اور جس لفظ سے یہ مشتق ہے وہ آپ استاد ہیں ہمارے، آپ سے ہمیشہ ہم سیکھتے ہیں۔ رحم، رحمان، شیطان کا تسلط، اس میں کیا ربط ہے آخر فرمائیے۔ انیق بھائی، اس میں پہلی بات جو رحمان کے حوالے سے ہمیں سمجھنی چاہیے جی کہ اللہ رب العزت نے رحمان کا لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سکھایا جی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے مشرکین مکہ کے سامنے جب اس لفظ کو پیش کیا تو سب سے پہلا انکار انہوں نے کیا جی اور اپنی طرف سے اس بات کا اظہار کیا کہ ہم اللہ کے لفظ سے تو مانوس ہیں، ہم اس کو جانتے ہیں، یہ رحمان کیا ہوتا ہے ہم اس کو نہیں جانتے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی اس کا اظہار ہوا اور بھی دیگر موقعوں پر وہ لوگ کبھی نہ کبھی اس بات کا ذکر کر دیا کرتے تھے کہ یہ رحمان کیا ہوتا ہے۔ جی اللہ رب العزت نے پہلی بات تو یہ سمجھائی کہ اللہ تعالیٰ کو جو شخص جانتا ہے اور جو اس پر ایمان رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی کا ایک نام
سب سے محبوب ترین ناموں میں سے وہ الرحمن ہے، اور آپ نے ذکر کیا کہ اس کی اصل، اس کی بنیاد کہاں سے بنتی ہے؟ اس کی بنیاد رحم سے بنتی ہے، جی 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 اور رحم جو ہے وہ اپنے معنی کے اعتبار سے اور اپنی اصل کے اعتبار سے ماؤں کی ان کیفیات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جس میں بچے جنم لیتے ہیں، جس کی بنا پر ایک ماں اپنے بچے سے والہانہ محبت کا اظہار کرتی سبحان ہے، اللہ، اور اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کے مطابق کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے، یعنی حدیث قدسی بن جاتی ہے کہ یہ جو رحم کا رشتہ ہے یہ میرے لفظ رحمان سے ماخوذ ہے، یا اس کو برعکس بھی اگر سمجھنا چاہیں تو سمجھنے کے لیے یہ دونوں لفظ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ٹھیک، جس سے رحمت کا لفظ بھی آتا ہے، جس سے اور بہت سارے الفاظ بنتے ہیں، لیکن یہ رحم کا جو لفظ ہے جس سے رحمت بنتی ہے، اس کو اگر رحمان کے وزن پر یعنی فعلان کے وزن پر رحمان کی صورت میں اس کو جب پیش کیا جاتا ہے تو اس کا معنی ہے بے انتہا رحم فرمانے والا، بے انتہا رحمتیں بھیجنے والا، اور یہ جو بے انتہا ہے یہ کبھی نہ ختم ہونے والی کیفیات کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے۔ اسی بنا پر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی اس لفظ کو دیکھتے ہیں، سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت میں بھی اس لفظ کو سنتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے لیے جو نام منتخب کیے، جو صفاتی نام میں بھی ہیں، ان میں سے سب سے پسندیدہ نام وہ رحمان ہے اللہ کے بعد۔ ٹھیک، اسی بنا پر قرآن مجید کی ایک آیت میں اس کا ذکر ملا کہ تم اللہ تعالیٰ کو اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کے نام سے، جس نام سے بھی اس کو پکارو گے اس کا ہر نام پاکیزہ اور بہت ہی خوبصورت ہے، یعنی اس کی برکتیں تمہیں لازماً میسر آئیں گی۔ تو رحمان اللہ تعالیٰ کا وہ صفاتی نام ہے جسے بے انتہا پسند کیا گیا اور اللہ کے محبوب ترین ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اس کا ذکر یہاں پر کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ جو بھی رحمان کے ذکر سے منہ پھیرے گا جی، اور روگردانی کرے گا، اس سے جان چھڑائے گا، اس کی طرف توجہ نہیں دے گا، تو یہ ذکر جو ہے ناموں کے اعتبار سے بھی اور صفات کے اعتبار سے بھی اور عمل کے اعتبار سے بھی، جس کا ہم مختلف موقعوں پر مختلف پروگراموں میں اس کی وضاحت کرتے رہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر صفات کو کے ناموں کو بنیاد بناتے ہوئے اس کا ورد کیا جاتا ہے، جی، ان لفظوں کو بار بار دہرایا جاتا ہے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک ذکر بنتا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کے کاموں کو جو عبادات کی شکل میں ہمیں دی گئی ہیں اور فرض کی گئی ہیں، جب ان کو دہراتا ہے تو وہ بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جی، اور جب زندگی گزارنے کے طریقے بتائے جاتے ہیں تو اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ ہی کا ذکر یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جاتا ہے۔ گویا کہ اس میں سب سے بنیادی جو مفہوم ہمیں عطا کیا گیا ہے وہ یہ کہ رحمان کی یاد سے جو اپنا رخ پھیرتا ہے، جو اس کی طرف توجہ نہیں کرتا، جو اسے بھلانے کی کوشش کرتا ہے، تو پہلے تو اللہ تعالیٰ اس پر ناراض اس انداز میں ہوتا ہے کہ اپنی رحمتوں سے اسے محروم کر دیتا ہے، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چھوڑ دیا، اس کا ذکر کرنا چھوڑ دیا، چاہے وہ نماز چھوڑنے کی صورت میں ہو، دیگر عبادات چھوڑنے کی صورت میں ہو، یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی شکل میں اس کا ذکر بھلا دینے کی شکل میں ہو۔ تو جس نے اس کا ذکر چھوڑ دیا، بھلا دیا اسے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے الگ ہو گئی۔ یہ تو ہے ناراضگی کی پہلی شکل، لیکن ناراضگی کی اس سے بڑی شکل کیا ہوتی ہے اللہ اکبر، کہ اللہ تعالیٰ غضبناک ہو کر اس کا ساتھی ایک ایسے شیطان کو بنا دیتا ہے جو ہر وقت اسے گمراہ کرتا رہتا ہے، ہر وقت اسے راستے سے بھٹکاتا رہتا ہے، اور یہ اس کا قرین یعنی ساتھی بن جاتا ہے، رفیق کار بن جاتا ہے اس کا، اور وہ ہر لمحے اس کے ساتھ رہتے ہوئے کچھ نہ کچھ اس کے دل میں ڈالتا رہتا ہے، برے خیالات، برے ارادے، برے کام اس پر آمادہ کرتا رہتا ہے، اس کے شوق دلاتا رہتا ہے۔ اس لیے یہ جو اس کا قرین بنتا ہے تو یہ صبح شام ہر وقت اس کے ساتھ، قرین کا معنی ہے ساتھی بن جانا، جہاں وہ جائے وہ
یہ بھی اس کے ساتھ چل پڑے، جہاں وہ بیٹھے وہ بھی اس کے ساتھ بیٹھ جائے، جہاں وہ لیٹے وہ بھی اس کے ساتھ لیٹ جائے، تو یہ شیطان ایک ایسا قرین بن جاتا ہے جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر مقام پر سفر و حضر میں اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اور ہر موقع پر وہ اسے الٹی سیدھی باتیں بتا کر غلط راستے پر چلانے کی کوشش کرتا ہے۔ انیق بھائی، ہم ان شیاطین کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، ٹھیک، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کئی روایات ملتی ہیں کہ جس میں آپ باقاعدہ ان شیاطین کو دیکھتے تھے، اور ان جنات کو، جو جنات میں سے شیاطین جن ہوتے تھے، ان کی مختلف حرکتوں کو باقاعدہ دیکھتے تھے، اور اس کے بارے میں اپنی طرف سے اس کا اظہار کرتے تھے، کبھی غم کی صورت میں اور کبھی کسی اور کیفیت میں۔ دو مثالیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کے پروگرام کے توسط سے۔ ارشاد سے، آپ کا آخری جو خطبہ ہے حجۃ الوداع، آپ نے جو حج ادا کیا، اس موقع پر غالباً یہ میدان عرفات کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے اصحاب نے دیکھا کہ اچانک بے انتہا خوش ہو گئے، آپ کا چہرہ جو ہے وہ خوشی سے چمکنے لگا، اور باقاعدہ ایک ہنسی والی اور تبسم والی کیفیت وہ آپ کے چہرے سے نمایاں ہو گئی۔ آپ کے اصحاب نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ غیر متوقع طور پر آج بہت اچانک خوش ہو گئے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا خوبصورت بات، تمام اہل ایمان کو یہ سننی بھی چاہیے، اور اس پر اپنی خوش قسمتی پر سر بھی دھننا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کی بخشش کی دعا کر رہا تھا، اور کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ اعلان ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی امت کی بخشش کا فیصلہ کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، جیسے ہی یہ فیصلہ ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سنایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اس لمحے شیطان کو دیکھا کہ وہ اپنے سر پہ مٹی ڈال رہا ہے اور آہ و بکا کر رہا ہے، شور مچا رہا ہے۔ وہ ایک بہت بڑی پریشانی میں مبتلا ہو گیا کہ ہائے، یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالآخر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی حقدار بن گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ معاف کر دیے۔ تو اس موقع پر شیطان کو باقاعدہ آپ نے اس کیفیت میں دیکھا۔ اس طرح ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جیسی ہی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھی گئی، تو آپ نے شیطان کے بارے میں بتایا کہ میں نے شیطان کو دیکھا کہ وہ یہاں سے بھاگ رہا تھا اور اس کی ہوا خارج ہو رہی تھی، یعنی اس قدر بدحواس ہو گیا لا حول ولا قوت الا باللہ کی آواز سننے کی صورت میں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی شیطان تمہیں کسی وسوسے میں گھیرے تو لا حول ولا قوت الا باللہ اس کو پڑھنا شروع کر دیا کرو، تو شیطان تم سے بھاگنا شروع کر دے گا۔ اسی طرح اور کئی موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس بات کا سکھایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شیطان جو جنات کی شکل میں ہمارے ساتھ رہتا ہے، اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر سے الگ ہو جائیں، اپنے آپ کو بار بار اللہ تعالیٰ کے ذکر سے جوڑتے ہوئے شیطان سے بچنے کی کوشش نہ کریں، تو شیطان ہمارا قرین بن جاتا ہے، ہمارا ساتھی بن جاتا ہے۔ پھر وہ ایسا ساتھی بنتا ہے کہ جان نہیں چھوڑتا، کسی لمحے بھی آپ اس کے شر سے بچ نہیں سکتے۔ اور ہم جو کمزور ایمان والے، کمزور عمل والے، اس کا مشاہدہ ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں۔ نماز کے اندر پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں، اچھے کاموں کے اندر سستیاں شروع ہو جاتی ہیں، رات کو سو رہے ہیں اور عجیب و غریب قسم کے الٹے سیدھے خواب، اس میں پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ گویا کہ شیطان ہمارا قرین بنا ہوا اور ہمیں صراط مستقیم سے ہٹانے کی مستقل کوشش کرتا رہتا ہے۔ اس اعتبار سے اہل ایمان کو یہ سکھایا گیا کہ تم اگر شیطان کے شر سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ کے ذکر میں ہمیشہ اپنے آپ کو مصروف رکھو، چاہے وہ تسبیحات کی شکل میں ہو، چاہے اللہ تعالیٰ کی سکھائی ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعاؤں کی صورت میں ہو، چاہے قرآن مجید کی تلاوت کی شکل میں ہو، یا چاہے نماز، روزہ اور اس طرح کی عبادات کی شکل میں، ہمیشہ اپنے آپ کو ذکر کے اندر مصروف رکھو،
ٹھیک तभी तुम शैतान के शर से बच सकोगे। ठीक है। इस वजह से ये पहली आयत हमें अता की ठीक गई। है, और अल्लाह की पनाह मांगते रहा करो। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जो गुफ्तगू फरमाई उसमें जिन्नात का तो जिक्र किया शैतान के हवाले से, लेकिन आपने इंसानों का जिक्र नहीं किया। आप ये फरमाइए मिनल जिन्नत वन्नास जो कुरान करीम फरमा रहा है, तो शैतान क्या इंसानों में भी होते हैं जिनों के साथ साथ? जी हाँ, शयातीन जो है इंसानों में भी होते हैं, लेकिन इंसानों में जो शयातीन होते हैं, कोई भी अक्लमंद आदमी, साहिब बसीरत आदमी थोड़ी सी तवज्जो अगर करे तो ऐसी शैतान सिफत इंसानों को बआसानी समझ लेता है। मसलन ऐसा कोई शख्स जो दो बहनों के दरमियान, दो भाइयों के दरमियान, अजीज़ों के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा करने की कोशिश करता है, जी भाइयों और दोस्तों के दरमियान में लड़ाइयाँ करवाने की कोशिश करता है, तो दो चार मुलाकातों में पता चल जाता है कि ये इंसान जो है ना, ये शैतान सिफत है, इसका काम है कि भाइयों और बहनों के दरमियान में ये मुख्तलिफ उल्टी सीधी या वसवसे पैदा करने की कोशिश करता रहता है। जैसे आपने इशारा फरमाया कि ये भी खन्नास ही की किस्मों में से एक किस्म है जो इंसानों के अंदर आ गया है, और वो इंसान लोगों को उल्टे सीधे रास्ते दिखाते हैं। क्या वो तमाम लोग जो बाकी इंसानों को, अपने जैसे भाइयों को गलत रास्ते दिखाते हैं और उस पर चलाने की कोशिश करते हैं, कोई रिश्वत का जो है वो मशवरा देता है, कोई धोखा दही का मशवरा देता है, कोई मिलावट का मशवरा देता है, कोई और दीगर जो काम हैं जो नहीं करने वाले, जिसके बारे में सभी जानते हैं कि ये बुरे काम हैं, लेकिन कोई ना कोई इंसान या कोई ना कोई जिन उसके लिए इंसानों को आमादा तो करता है, तभी वो ये काम करता है। और ऐसे इंसान अगर किसी को पता चल जाएं तो ऐसे लोगों से भी अपने आप को बचा के रखना चाहिए। इसलिए अच्छे लोग हमारे बुज़ुर्गों में से, आपके बुज़ुर्गों में से इस बात की तलकीन किया करते थे कि फ़लाँ फ़लाँ जो बंदा है उसके साथ दोस्ती मत बनाओ। घर से जब बच्चे निकलते थे तो उनसे बाकायदा ये बात कही जाती थी कि देखो ये जो बाज़ार है जिसमें से तुमने गुज़र के जाना है, इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं और गलत बातों की तरफ आमादा करते हैं, इनसे बच के कोशिश करना कि तुम अपने तालीबी इदारे में पहुंच जाओ या जो काम भी करो। तो हमारे बुज़ुर्ग बाकायदा इस बात की तलकीन किया करते थे और उसकी तवज्जो दिलाया करते थे। तो इसलिए अगर किसी इंसान के बारे में भी पता चल जाए कि ये बदमाश आदमी है या ये बदयानत आदमी है या ये झूठा आदमी है या ये इंसानों के दरमियान में लड़ाइयाँ करवाता रहता है, तो ऐसे लोगों की सोहबत से भी अपने आप को बचाना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, अब ये कि शैतान के तरीक़ेकार मुख्तलिफ होते रहते हैं हर ज़माने के हिसाब से, क्योंकि उसकी चालों के अंदाज़ तब्दील नज़र आते हैं हमें। यानी हर दौर का एक जदीद शैतान वो भी नमूदार हो जाता है। उसकी चालों से बाखबर रहना या उसकी चालों से महफूज रहना, उसका क्या तरीक़ेकार होगा, ये सवाल मैं फ़िलवक्त नहीं रख रहा, क्योंकि शैतान से पहले मैं रहमान पर आपसे बात करवाना चाहता हूँ। तगाफुल, बेइतनाई, आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, अल्लाह का ज़िक्र, उससे दूरी इख्तियार कर लेना। जो लोग ये करते हैं, अल्लाह फरमा रहा है, बल्कि रहमान फरमा रहा है, रहमान जो कि तुम पर रहम करना चाहता है, तुमको अपनी रहमतों, बरकतों, अपने फजल से नवाजना चाहता है, वो तुम पर शैतान मुसल्लत कर देता है। अल्लाह के ज़िक्र से बेइतनाई डॉक्टर साहब किसे कहते हैं, ये इरशाद फरमा दीजिए। हम यानी अल्लाह को याद करते हैं, बहुत से अफराद हम सब अल्लाह को याद करते हैं, ज़िक्र करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं बात बात पर, तो इतना ही काफ़ी है या अल्लाह की इताअत में ख़ुद को दे देना? असल बात तो वही है जो अभी आपने इरशाद फरमाई है। हमने नमाज का ज़िक्र भी अपनी मजालिस में किया, रोज़ों का ज़िक्र भी किया, तस्बीहात का ज़िक्र भी किया। यकीनन अब भी सोशल मीडिया भरा पड़ा है उन तस्बीहात से जो सुबह शाम करने चाहिए। हम उनका इनकार नहीं करते, उनकी फ़जीलत अपनी जगह मौजूद है और उसकी बरक़ात, उसकी रहमतें अल्लाह ताला की तरफ से मुयस्सर आती हैं। लेकिन आपने जो इरशाद फरमाया था आज के इस प्रोग्राम के आगाज़ में
کہ اگر ہم صاحب قرآن مجید اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے تو قرآن کو بھی نہیں سمجھ اللہ سکتے۔ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اس لیے ہمیں صاحب قرآن مجید یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تسبیحات سکھائیں، ان تسبیحات کو آپ ایک دفعہ اپنے ذہن میں لے کے آئیں تو میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ تمام تسبیحات جو آپ علیہ السلام کی طرف سے سکھائی گئی ہیں، اس میں بمشکل 24 گھنٹوں میں 1-1.5 گھنٹہ صرف ہوتا ہے، بمشکل۔ باقی 23 کے 23 گھنٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتاتی ہے، آپ کی زندگی کے روز و شب یہ بتاتے ہیں کہ حلال حرام کا خیال رکھنا، پاکی ناپاکی کا خیال رکھنا، اللہ کی نافرمانی اور اس کی اطاعت کا خیال رکھنا، اس کی بنا پر ذکر رحمان تازہ رہتا ہے۔ جو شخص اپنے عمل کے ذریعے سے جو ہے وہ حلال اور حرام کا خیال نہیں رکھتا، اور جو شخص اپنے عمل کے ذریعے سے پاکی ناپاکی کا خیال نہیں رکھتا، جو شخص برے اور اچھے کی تمیز باقی نہیں رکھتا، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہر کام وہ کر رہا ہے اور اس کے ذہن میں یہ خیال تک نہیں آتا کہ یہ صحیح ہے یا غلط، تو اس کی نمازیں بھی بالآخر بے اثر ہو جاتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد سے نماز پڑھ کے باہر نکلتے ہیں، اپنی دکان پہ، اپنے دفتر میں یا کسی اور جگہ پر جب وہ بیٹھتے ہیں، اسی لمحے وہ جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، عدالتوں میں جج جھوٹ بول کے غلط فیصلے کرتے ہیں، اور تجارت والے جو ہے وہ بددیانتی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کی بنیاد پر انسانوں کے ساتھ زیادتی جو ہوتی ہے، ان کا حق جو مارا جاتا ہے، اس بات کو وہ برا سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ہم نے ایسے بہت سے افراد کو دیکھا، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ بیان کرتے ہوئے دل میں ایک دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے کہ یہ لوگ کیسی جہالت والی بات کرتے ہیں، اور کیسے شیطان کے اس چکر میں آ چکے کہ جب بھی نماز کا وقت ہوا، گاڑی روکی یا بس سے نیچے اترے اور مصلی بچھا دیا۔ یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے کہ اس بندے نے نماز کا کتنا اہتمام کیا، کتنا خیال ہے۔ اگلے ہی لمحے وہ ہیروئن کا کاروبار کر رہا ہے، وہ چرس بیچ رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو نقصان پہنچانے کے کاروبار میں ملوث ہے۔ اس موقع پر اسے کوئی شرم و حیا نہیں آتی، بلکہ برملا وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ میرے اللہ تعالیٰ کے لیے میں نے کام کیا ہے اور یہ میرا کاروبار ہے۔ جس شخص نے اپنے کاروبار کو رحمان کے حکم سے الگ کر دیا، در حقیقت اس نے اپنی نماز اپنی زندگی میں سے باہر نکال دی۔ اللہ تعالیٰ کو ایسی نمازوں کی قطعاً کوئی حاجت نہیں ہے، ایسے روزوں کی اور ایسی تسبیحات کی قطعاً کوئی حاجت نہیں ہے جو اس کی زندگی میں اچھے برے کی تمیز ختم کر دے، جو اس کے ذہن سے یہ بات نکال دے کہ یہ کام اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے اور یہ والا کام اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ وہ اللہ کے بندوں کو اذیت دے رہا ہو اور مسلسل تسبیح بھی پڑھ رہا ہو، نمازی بھی ہو۔ میں ایسے افراد کو جانتا ہوں، ایک مثال صرف دینا چاہتا ہوں جو سننے والے اس میں سے عبرت حاصل کرنا چاہیں تو عبرت حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک ایسے شخص کے بارے میں مجھے بالکل قریبی میرے جو دوست ہیں انہوں نے بتایا کہ وہ ان کے دوست تھے، جاننے والے تھے، آنا جانا ان کا رہتا تھا۔ وہ شخص پکا نمازی، لمبی داڑھی، تسبیح ہاتھ میں، لیکن ہیروئن کا کاروبار کرتا تھا۔ ایک خاص عرصے کے بعد جب ان سے ملاقات ہوئی ان کی، کوئی 5-7 سال کے بعد، کیا دیکھتے ہیں کہ اس آدمی کا حال برا ہے، بالکل بڑھاپا اس قدر طاری ہو گیا اور تسبیح چھوٹ گئی، بال بڑے بڑے، اور بالکل جیسے ایک مجنون ہوتا ہے، دیوانہ ہوتا ہے۔ پوچھا کہ حاجی صاحب یہ کیا حالت بنا رکھی آپ نے؟ تو بتایا لوگوں نے کہ یہ حاجی صاحب بے شمار لوگوں کو ہیروئن میں مبتلا کر کے خوش ہو رہے تھے اور مال ان کو ملتا تھا، لیکن جب ان کا اپنا بیٹا اس میں ملوث ہوا تب ان کی یہ حالت بن گئی ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی بعض اوقات جو ہے وہ انسانوں کو سکھا دیتا ہے، اس لیے مقافات عمل، اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچنا چاہیے۔ ہماری نمازیں ہمیں برائیوں سے روکتی ہیں، بچاتی ہیں۔ اگر ہم ان سے نہیں بچ رہے تو اس میں نماز کا قصور نہیں ہے، ہماری سمجھ کا قصور ہے
جس کی بنا پر ہم نے نماز کی وہ تاثیر اپنی زندگی میں پیدا نہیں کی، ٹھیک اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس کے لیے ترجیح اول اللہ ہو، اور پھر ہم مکمل سپردگی کے ساتھ اللہ کو پائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، اور لیکن جو اللہ معرفت خداوندی اگر کہا جائے تو معرفت خداوندی کا حصول اگر ہمیں حاصل نہیں ہو پا رہا نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے، حج کرنے سے، زکوٰۃ دینے سے، وغیرہ وغیرہ، تو پھر وہ نمازیں جو ہمیں اللہ تک نہیں پہنچا رہی، اور ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، بلکہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے یہ بات کہ وہ ہی سب سے بڑا ہے، لیکن کیا اے بندے تو نے اپنے اطراف میں، اپنے ماحول میں اللہ کو بڑا رکھا ہے؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیے انیک بھائی، یہ بہت اچھی بات آپ نے فرمائی کہ اگر ہم اپنے عمل کے ذریعے سے یہ بات ثابت نہیں کر رہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو ہم نے فوقیت دے رکھی ہے، اور اسی طریقے سے نمازیں ادا کرتے رہیں یا دیگر کام کرتے رہیں، اور یہ سمجھتے رہیں کہ بس یہ کام کر لیا تو باقی تمام گناہ خود بخود ختم ہو جائیں گے، تمام معاملات صاف ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں میسر آ جائیں گی۔ کیسے ہی کتنے ہی ایسے لوگ آپ نے بھی دیکھے، ہم نے بھی دیکھے، کہ ہر دوسرے تیسرے سال عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ یقیناً بڑی فضیلت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے جن کو بھی یہ موقع عطا کیا، لیکن مکہ جا کے، مدینہ جا کے واپس جب پلٹتے ہیں تو ان کے پلٹنے میں کوئی فرق نہیں آتا، جیسے پہلے تھے ویسے ہی بات میں۔ پرانی مثال ہے کہ وہ فلاں شخص جو ہے وہ مکہ گیا، لیکن مکہ سے جب واپس آیا تو وہ اور اس کا گدھا ایک ہی برابر تھے، دونوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ تو ایسے وہ تمام افراد گویا کہ وہ عبادات کی ظاہری شکل تو پوری کر رہے ہیں، بنیادی جو اس کی شرائط ہیں وہ تو پوری کر رہے ہیں، لیکن جو اس کی روح ہے جس کی بنا پر انسان اندر سے تبدیل ہوتا ہے، اس کے اندر ایک انقلاب آتا ہے، وہ پہلے کے مقابلے میں ایک بدلا ہوا انسان دکھائی دیتا ہے، وہ اس سے محروم ہے۔ ہمیں یہ سکھانا چاہیے اپنے لوگوں کو۔ بعض شیاطین یہ بھی سکھاتے ہیں، آپ کی اجازت سے یہ کہوں گا کہ جب ان کے سامنے یہ صورتحال پیش کی جاتی ہے نا، تو ان کا ایک جو قرین ساتھی شیطان ہے، وہ ساتھی فوراً اس کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے، اچھا نماز کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، چھوڑو، نماز کو بھی چھوڑ دو، روزوں بھی چھوڑ دو، اور ان تمام عبادات سے بھی اپنے آپ کو الگ کر لو۔ تو وہ بجائے اس کے کہ اپنی نمازوں کے ذریعے سے اپنی زندگی کو بدلے، وہ نمازیں ہی چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو یہ شیطان کا ایک اور حربہ ہے، تک کیا تیار، وہ تو اللہ کو چھوڑنے پر تیار ہو جاتا ہے، اللہ کو چھوڑنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ شیطان ہے جو اس کا قرین بنا ہوا ہے۔ جی آپ نے بات فرمائی نا کہ وہ بندہ ایک حج پہ گیا، واپس آیا ویسا کا ویسا، اور اپنے گدھے کے جیسا۔ وہ اقبال یاد آتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ نماز ہو، روزہ ہو، قربانی ہو، حج، یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں، تو باقی نہیں ہے، تو باقی سب چلے جا رہے ہیں، اصل بات ریچولز، سب ریچولز ہو رہے ہیں۔ اب یہ نماز، اللہ اکبر، اللہ اکبر، نماز، سجدہ کرو، میرے قریب آ جاؤ، قرآن کریم فرماتا ہے اللہ اکبر، کیا وہ سجدے ادا ہو رہے ہیں؟ کیا؟ اور بس کیا؟ خیر ڈاکٹر صاحب میں سوال رکھ دیتا ہوں آپ کی خدمت میں، میں اپنی گفتگو ذرا کم کر لیتا ہوں۔ میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا اپنی گفتگو میں کہ معرفت خداوندی، اللہ تعالیٰ کی معرفت۔ تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت کے بغیر اللہ تعالیٰ کی اطاعت بجا طور پر کر سکتے ہیں؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی معرفت جو ہے وہ بہت بڑا لفظ ہے، اور ہر ایک انسان اپنی بساط کے مطابق، اپنے علم کے مطابق، اپنی صلاحیتوں کے مطابق اس کا مزہ لیتا بھی ہے، اس کی برکتیں سمیٹتا بھی ہے۔ جو شخص جتنا بڑا ہے اپنے عہدے کے اعتبار سے، یا اپنی ذمہ داری کے اعتبار سے، یا اپنے علم کے اعتبار سے، یقیناً معرفت خداوندی بھی اسی درجے کا اس سے مطلوب ہوگا۔
لیکن ایک عام آدمی مجھ جیسا اور بے شمار ایسے لوگ جس کے لیے کم از کم یہ بنیادی بات ہے کہ ہم اللہ کو رب کائنات سمجھتے ہوئے اپنا رب، اپنا مالک، اپنا حاکم، اپنا فرما روا تسلیم کریں، ٹھیک ہے، اور اس کی ان عبادات کو کرتے ہوئے یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ میں ایک بندہ ہوں اور میرا رب مالک اور حکمران ہے، وہ فرما روا ہے، مجھے اس کے حکم کی اطاعت کرنی ہے۔ ٹھیک، اطاعت کے جس درجے میں بھی شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ باقی کا راستہ بھی آسان ٹھیک ہے۔ کر تو دے گا۔ اس اطاعت میں معرفت ضروری نہیں؟ نہیں، معرفت ضروری ہے۔ دیکھیے، میں نے اسی وجہ سے کہا کہ معرفت درجہ بدرجہ ہے۔ ایک عام آدمی یہ جانتا ہے کہ میں بندہ ہوں اور وہ میرا رب ہے، میرا مالک ہے، تو یہ بھی معرفت ہی کی ایک شکل ہے ٹھیک ہے۔ کہ اچھا وہ اس ڈاکٹر کی صاحب، یہ حکمرانی فرما کو دیجئے مانتا ہے۔ کہ اچھا جب ذرا سا تھوڑا سا ایک سوال بس آپ سے یعنی معافی طلب کرنے کے بعد یہ سوال رکھ رہا ہوں، ڈاکٹر صاحب یہ اللہ سمجھ میں آنا کب شروع ہوتا ہے؟ بس جب اللہ تعالیٰ سمجھانا شروع کر دیتا ہے اور بندہ سمجھنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اسی لمحے یہ دونوں طرف سے کام ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بندہ پہلے ارادہ کرتا ہے، نیت کرتا ہے، پھر اس کا دل اس کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اس کا دماغ اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کبھی بھی تاخیر سے کوئی چیز نہیں دیتا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو پورے دل و دماغ کی صلاحیتوں کے ساتھ کسی نے پکارا ہو اور اس نے پکار کا جواب مؤخر کر دیا ہو کہ ٹھیک ہے بعد میں دیکھی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اسی لمحے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اسی لمحے اس کے راستے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ راستے کتنے کھلتے ہیں یہ اس بندے کی طلب کے مطابق ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق، انعام وہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے، لیکن اس کا فیصلہ بندے کی نیت اور ارادے سے شروع ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی تائید اس کے اندر شامل ہو جاتی ہے۔ اچھا یہ معاملہ دو طرفہ ہے، یعنی بندے میں بالکل۔ تڑپ، اللہ پہلے بندے کی تڑپ دیکھتا ہے، یا سمعنا و اطعنا، سماعت کی اور اطاعت کی، اطاعت ہی کافی ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ایسی تمام عبادات کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو کوئی ابہام میں نہیں رکھا اور ہر موقع پر اس بات کو ارشاد فرمایا کہ جب بھی تم اللہ تعالیٰ کی کوئی عبادت کرنے لگو تو اپنے دل کو حاضر کرو اور اپنی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف رکھو۔ سبحان یہ جو اللہ، توجہ ہونا ہے اور اپنے دل کو حاضر کرنا ہے، یہی تو وہ نیت ہے جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، جب بندے کی نیت نہیں ہے ٹھیک، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی معرفت کا وہ پہلا زینہ بھی طے نہیں کر سبحان رہا۔ اللہ، سبحان اس اللہ۔ کی ڈاکٹر صاحب نماز، بس یہیں آپ سے سیکھنا چاہ رہے تھے ہم سوال کی شکل میں کہ وہ منزل، وہ زینہ جو آپ نے بات فرمائی، یہ کیا ہماری عبادتوں میں کی روح میں وہ چیزیں شامل ہیں جو آپ فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا توفیق مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں، یہ اگر کمزور ہیں اور ہیں تو اس کو وہ پورا کرے، جو کہیں خامی رہ گئی ہے اس خامی کو دور کرے اور ہمارے ارادوں کو پختہ کرے، ہمارے راستوں کو آسان کرے۔ اس لیے دعاؤں کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہونا چاہیے۔ اور آپ کا یہ پروگرام اور اس جیسے جتنے بھی پروگرام ہیں، ہم تو یہ ایک صدا لگا رہے ہیں اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے۔ بس تو ہم اس بات کو جاری رکھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، تو یقیناً جو اب موجود نہیں ہے، کوئی نہ کوئی ایسا وقت ضرور آئے گا کہ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے شامل حال ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن جو گفتگو آپ فرما رہے تھے اس حوالے سے مجھے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول یاد آیا کہ اس عبادت میں کوئی بھلائی نہیں جس میں غور و خوض نہ ہو۔ تو عبادت میں غور و خوض، اللہ اکبر، کیا ہم اس منزل تک پہنچے ہیں؟ من حیث المجموع آپ جیسے لوگ تو یقیناً پہنچتے ہیں اس منزل کو۔ اللہ سے کیسے مانگا جائے؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ لیکن میں نماز پڑھ رہا ہوں، جس طرح میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں داخل ہوا ویسے ہی واپس آیا،
بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں جو نماز پڑھ کے باہر آتے ہیں، ویسے کہ ویسے ہی باہر نکلے، سگریٹ سلگایا اور بیٹھ گئے، یا کال فوراً کی، کاروباری معاملہ، چیک نہیں پہنچا، ڈس آنر ہو گیا چیک، کیا ہوا، یہ معاملات۔ تو وہ جیسے بھی آپ فرما رہے تھے کہ یہ بادشاہوں کے بادشاہ کی خدمت میں حاضری دے کر جب میں باہر نکلتا ہوں تو میری کیفیت تبدیل کیوں نہیں ہوتی؟ اگر میں کوئی پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر اور کسی بڑے عہدے دار سے مل کر باہر نکلتا ہوں تو ایک سرشاری رہتی ہے، اور میں کچھ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ہاں میری آج ملاقات ہوئی پرائم منسٹر سے، میری آج ملاقات ہوئی کسی بھی بڑے آدمی سے، لیکن میں اللہ سے ملاقات کر کے واپس آ رہا ہوں، مسجد سے باہر نکل رہا ہوں، جیسے گئے تھے ویسے واپس آ گئے۔ تو وہ غور و خوض، وہ اللہ سے تعلق، وہ اللہ کو اللہ سے مانگنا، وہ اللہ کی حضوری، وہ اللہ کا استحضار، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو اللہ کا ذکر بھی ہم کر رہے ہیں اور اس کے باوجود اطمینان قلب حاصل نہیں ہو رہا، تو کہیں کوئی نہ کوئی معاملہ تو ہے نا ڈاکٹر صاحب؟ یقیناً ایک معاملہ نہیں ہے، بے شمار معاملات ہیں جس میں ہم مسلسل کوتاہی پر کوتاہی جو ہے وہ اس کا شکار ہو رہے ہیں، لیکن ہم اپنے پروگرام کے اختتام یقیناً اس امید پر کیا کرتے ہیں، اور کرنی بھی چاہیے جی ہاں، کہ ہم سے یہ تمام گناہ، تمام غلطیاں، تمام لغزشیں ہو رہی ہیں، لیکن اپنے اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے یہ کوتاہیاں تو ہی ٹھیک ہے دور کرنے والا ہے، تیری ڈاکٹر صاحب، توفیق سے ہی ہم آپ کی اپنے آپ کو اجازت سیدھا سے کرنے والے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سے آدمی اچھا گمان رکھے، یہ بھی حدیث قدسی، انا عند ظن عبدی بھی، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب ولن تجدا لسنت اللہ تبدیلا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم نبولی بو کر زمین میں اور دعائیں مانگتے رہیں کہ بہت اچھے آم آئیں، تو ہم اللہ سے تعلق کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے جس طرح زندگی گزارنے کے اصول ہمیں سکھائے ہیں، اگر وہ تبدیل نہیں ہوئے تو اللہ کی سنت تبدیل کیسے ہو جائے گی ڈاکٹر صاحب؟ انیق بھائی ہمارے پروگرام میں کوئی بھی ایسا پروگرام آج تک میری نظر سے نہیں گزرا جس میں ہم نے صرف لوگوں کو دعا کا طریقہ سکھایا ہو۔ جی ہمیشہ ہماری گفتگو کا اول اور آخر اسی نقطے پر جا کے جی ہاں، اکٹھا ہوتا ہے کہ ہماری دعائیں ہمارے عمل سے وابستہ ہیں، سبحان اللہ، جیسی ہماری نیت، جیسے ہمارا ارادہ، اور اس کے نتیجے میں ہمارا کام، ہماری کارکردگی جو ہے وہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کی جاتی ہے، ٹھیک اس کی بنیاد پر ہی اس کی رحمتیں آتی ہیں۔ ٹھیک، جب تک عمل کی دنیا میں ہم اپنے آپ کو درست نہیں کریں گے اس وقت تک محض دعاؤں کے ذریعے سے حالات نہیں بدلنے والے۔ ڈاکٹر یہ تو صاحب ہماری کلوزنگ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارے پروگراموں کی جی بنیاد اللہ کا رہی شکر ہے، اور اس کا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، بس یہ کہ اللہ کا پیغام یہ پہنچا دیا جائے، آگے بڑھا دیا جائے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ تو وہ ختم نبوت ہو گئی، کار نبوت باقی ہے، وہ قیامت کے دن ڈاکٹر صاحب بہت سارے انبیاء ایسے بھی آئیں گے اللہ کے حضور کہ پوری زندگی انہوں نے لگا دی اور ان کی امت میں ایک شخص بھی شامل نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس اب اللہ تعالیٰ کو زیادہ فکر ہے اس کائنات ایسا ہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کی اس سابقہ پوری بات کو سمیٹتے ہوئے یہ جملہ دہرانا چاہوں گا جی کہ اس وقت امت اسلامیہ جن مصیبتوں کا شکار ہے، اس کا سب سے بڑا سبب ہماری امت کے قائدین اور لیڈرز، اور پھر اس کے بعد عوام، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ علماء جو اس کا دین کا نام لیتے ہیں اور اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں، وہ سب کے سب ایک بہت بڑی غفلت اور بے شمار غلطیوں کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ جب تک اجتماعی انداز میں ہمارے علماء، ہمارے قائدین، ہماری مختلف قسم کے گروہ اور جماعتیں اور پھر عوام یہ اپنے آپ کو درست نہیں کرتی، اس وقت تک خیر کی توقع اللہ تعالیٰ سے محض دعاؤں کی صورت میں نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے
کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جی ہاں، جب تک کہ وہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش الناس نہیں علی کرتی۔ دین ملوکہم، دین ملوکہم، وہ والی بات بھی ہے۔ اور ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اپنے حالات کو اگر ہم نہیں بدلنے کی کوشش کرتے، میں جیسے بددیانت تھا ویسے ہی اب ہوں، جیسے بے انصافی کر رہا تھا ویسے بھی اب ویسے ہی کر رہا ہوں، ملکوں کے سسٹم کو تباہ و برباد پہلے جیسے کر رہا تھا جی اب بھی ویسے ہی کر رہا ہوں، اور کیا کیا جو ہے وہ بات کہی جائے سوائے اس کے کہ غصے سے اپنا چہرہ سرخ کیا جائے اور اپنے گلے پھاڑے جائیں۔ کتنی مرتبہ ہم اس کا ذکر کر چکے، لیکن کرتے رہیں گے، کیونکہ یہ ہمارے اندر، یہ بیماری ہمارے اندر موجود ہے، علماء کی صورت میں، لیڈرز کی شکل میں اور عوام کی شکل میں، اور ہم سب بھی اس کا حصہ ہیں کسی نہ سب کسی کو اعتبار اپنا سے۔ اپنا کردار ادا کرنا ہے، سب امتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ یہ قیامت کے دن جب ہماری ملاقات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو تو ہمیں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ بس آخر میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ یہ شیطان کا دوست جو بنا لیتے ہیں، جب وہ شخص ہمارے ہاں پہنچے گا تو شیطان سے کہے گا کہ کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا۔ اس وقت شیطان سمجھ میں آ جائے گا کہ اس نے مجھے دھوکہ دیا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، جس پر آیت مکمل ہو رہی ہے کہ اے شیطان تو بدترین ساتھی نکلا۔ خواتین و حضرات، یہاں پروگرام کا وقت مکمل ہوا۔ بہت ساری باتیں مزید ہو سکتی تھیں اور ڈاکٹر صاحب سے مزید سیکھا جا سکتا تھا، لیکن کسی اور پروگرام میں انشاءاللہ تعالی جدید دور کی جو نئی چالیں، وہ بھی ہم ایک سوال رکھنا چاہ رہے تھے کہ آج جو نئے نئے جال شیطان لاتا ہے، کنفیوژنز پیدا کرتا ہے، خاص طور پر ہمارے نوجوانوں میں، اس کی کئی شکلیں ہیں، وہ کسی اور پروگرام میں ڈسکس کریں گے اور ڈاکٹر صاحب سے یا کسی اور عالم دین سے سیکھیں گے۔ کوئز کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ کس پیغمبر نے دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا کر جو میرے سوا کسی اور کے لیے مناسب نہ ہو؟ درست جواب حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ قرآن کریم میں نماز کے ساتھ سب سے زیادہ ذکر کس کا آیا ہے؟ روزے کا، زکوٰۃ کا یا حج کا؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221345270009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182500194۔ وقت ہے قرآن اندازی کا۔ آج کے ونر ہیں ملتان سے ناہید نوید صاحبہ، ملتان سے۔ آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں شک یقین کو بگاڑتا اور دین کو برباد کر دیتا ہے۔ شک یقین کو بگاڑتا اور دین کو برباد کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔